حضرات گرامی، اگر پیارے عثمان کی شخصیت کو دیکھا جائے تو یہ ذات ہر لحاظ سے قابل قدر اور قابل فخر ہے۔ عثمان کو حیا کے لحاظ سے دیکھا جائے، سخاوت کے لحاظ سے دیکھا جائے، وفا کے اعتبار سے دیکھا جائے، عبادت کے اعتبار سے دیکھا جائے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کے لحاظ سے دیکھا جائے، دین اسلام کی خاطر پیش کردہ خدمات کو دیکھا جائے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے سر بلند ہیں۔ اور جب بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں گفتگو کرنے کا پروگرام بناتا ہوں تو ہمیشہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ عثمان وہ شخصیت ہے کسی ایک خطبہ کے اندر جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پوری زندگی، پوری شخصیت تو دور کی بات ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر پڑھا جائے تو ان کی زندگی کے ایک پہلو کو بھی بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب سیدنا عثمان پہ گفتگو کریں تو میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عثمان وہ باب ہے جس کا آغاز تو ہے، انتہا نہیں ہے۔ یہ وہ عنوان ہے، یہ وہ چیپٹر ہے جس کا آغاز تو ہے، انتہا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، نام لے لے کر میرے پیغمبر کی احادیث میں عثمان کی عظمتیں موجود ہیں، اشارات و کنایات میں قرآن کریم کی آیات سیدنا عثمان کی فضیلت میں موجود ہیں۔ عثمان کی زندگی کے کون سے پہلو کو بیان کریں؟ کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا اس مختصر سے وقت میں عثمان کے حیا کا ذکر کروں کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، لوگو عثمان وہ شخص ہے جس سے محمد مصطفیٰ حیا کرتے ہیں۔ پیغمبر حیا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کو بیان کروں، وہ تجارت کہ ایک بار نہیں 20 مرتبہ اپنی تجارت کے ساتھ عثمان نے جنت کا سودا کیا۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا ذکر کروں، وہ عبادت کہ جس عبادت پر میرے عثمان کی زندگی تو گزری، جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو تب بھی رب کی عبادت کی حالت میں جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، کبھی میں سوچتا ہوں کہ عثمان کی بارات کا ذکر کروں، یہ وہ بارات ہے جو ایک بار چل کے آئی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس در پہ چل کے آئی ہے جس در پہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے رب کے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ حضرات، پھر دوسری بار یہ بارات آئی، پیغمبر کے گھر آئی اور اس مقام پہ آئی کہ میرا رب فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، فرمایا لوگو
ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان جتنا بھی یہ زمین کا ٹکڑا ہے یہ در حقیقت جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر دولہا بن کے عثمان آئے ہیں۔ حضرات، کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں عثمان کی ہجرت کا تذکرہ کروں۔ یہ وہ ہجرت ہے جس کے متعلق میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کے پیغمبر لوط کے بعد اگر کسی نے اپنے اہل و عیال سمیت رب کی راہ میں ہجرت کی ہے تو وہ میرا عثمان ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات کا ذکر کروں، وہ القابات جو انہیں متفقہ طور پر میرے پیغمبر کی امت کی طرف سے ملے، اور وہ لقب کیا ہے؟ ذو النورین۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے نکاح کرنے والا۔ حضرات، جب عثمان کی بات کرتے ہیں، ان کی عظمت کی بات کرتے ہیں، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہ عثمان کے عہدے کا تذکرہ کروں۔ اور یہ عہدہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں حدیبیہ کا مقام ہے، اے عثمان تم مکے جاؤ، مکے والوں سے مذاکرات کرنے جاؤ، لیکن اپنی مرضی سے نہیں جانا، محمد کا سفیر بن کے جانا ہے۔ حضرات، یہ عثمان کون ہے؟ میرے پیغمبر کا سفیر عثمان۔ یہ عثمان کون ہے؟ پیغمبر کا داماد عثمان۔ یہ عثمان کون ہے؟ ذو النورین عثمان۔ یہ عثمان کون ہے؟ جنت کا خریدار عثمان۔ عثمان کون ہے؟ بیر روما کا سودا کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دینے والا عثمان۔ اگر میں عثمان کے ایثار کی بات کروں تو عثمان وہ ہے جس نے ایک مجلس میں 940 اونٹ گلے سے لدے ہوئے، 60 گھوڑے اور 1000 سونے کے دینار محمد مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کیے غزوہ تبوک کے لیے۔ اگر میں عثمان کی پراپرٹی کے کاروبار کا ذکر کروں تو عثمان وہ ہے جو پراپرٹی خریدتا ضرور ہے لیکن بچوں کے لیے نہیں، محمد کی مسجد نبوی کے لیے۔ حضرات، اگر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری کی بات کروں، یہ جنت کا خریدار، بیر روما کا خریدار۔ اگر میں عثمان کی خدمات کا تذکرہ کروں، میرے پیغمبر کے غزوات اور جنگوں میں تیاری کے لیے مال نچھاور کر دینے والا عثمان ہے۔ اور اگر میں عثمان کی وفا کی بات کروں، عثمان وہ ہے جس نے اپنی جان دے دی، لیکن پیغمبر نے کہا تھا اے عثمان، اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، لوگ چھیننا چاہیں گے، اتارنا چاہیں گے۔ عثمان، میں محمد کہتا ہوں تم نے وہ قمیص نہیں اتارنی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خلافت والی قمیص ملی تھی اتاری نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کا حکم تھا۔ اگر میں عثمان کے روزے کی بات کروں، عثمان وہ ہے جو روزہ رکھتا مدینے میں ہے، افطار حوض کوثر پہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ کرتا ہے۔